اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے اندر آیت نمبر ہے 9، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک اولاد اور ایک مال، اور اس کے اندر ساری باتیں آ گئی ہیں۔ کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، نہ اولاد نہ مال۔ اور پھر اگر ہوگا تو پھر کیا ہے؟ فرمایا اور جو ایسا کرے، یعنی جو اولاد اور مال کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے غفلت میں جائے، اللہ کے حکموں کو غافل ہو جائے، نماز چھوڑ دے، جھوٹ بولے، سود، جوا، شراب، جو تکبر، حسد، طمع، لالچ، مال کو اکٹھا کرنا۔ فرمایا جو بندہ مال اور اولاد کے لیے عن ذکر اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ یعنی جو بندے مال اور اولاد کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہیں۔ آج دنیا میں جس چیز کو کامیابی کہا جا رہا ہے وہ ہے مال کمانا، اور مال کما کر لوگوں کے اندر ایک مشہور ہونا کہ یہ مال والا ہے، خاندان میں مشہور ہونا، رشتہ داروں میں مشہور ہونا کہ اس کے پاس تو بڑا مال ہے، اور پھر اس کو کامیاب کہا جاتا ہے، لوگ اس کو کامیابی کی طرف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کامیابی نہیں کہا گیا۔ اگر اس نے حق حلال روزی کمائی ہے، اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑا جو اس کا حکم تھا، اللہ کا حق اس کو نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں بولا، سود نہیں کھایا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی، اور اس نے حق حلال کا مال اکٹھا کیا ہے، تو پھر یہ بندہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکموں کو بھی ساتھ رکھا ہے اور مال بھی کمایا ہے، اولاد بھی اس کی ہے، تو یہ بندہ یہ ناکام نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اولاد اور مال کے پیچھے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، یہاں یہ جو ذکر ہے نا عن ذکر اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ہے، تو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے یہ نماز کو ہی چھوڑنا ہے، یہ جھوٹ بولنا یہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اب مال اولاد کے لیے اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا یہ بندہ جو ہے نا یہ خسارے والا ہے۔ اب اگر اس کے پاس اربوں روپیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خسارے والا کہا، دنیا اس کو کہتی بڑا کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ جو تقوی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، نیکی کی طرف ہے، تو جب اس کی کوئی بات ہوگی تو اس کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں بات نہیں ہوگی؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے جو چمک رہا ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔
اس طرف کسی کا توجہ نہیں ہوتی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاسرون والا کہا ہے، اس نے تو نماز نہیں پڑھی تو مال میں لگا رہا، اس نے تو بچوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، اور یہ مال اور اولاد کے لیے اللہ کے حکموں کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اللہ نے اس کو زندگی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں جنوں انسان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جھوٹ بولنا تو بندگی نہیں تھی، سود کھانا تو بندگی نہیں تھی، ہے جی، تکبر کرنا تو بندگی نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے مال اکٹھا کرنا یہ تو نہیں تھی، ہے لالچ کرنا، طمع کرنا یہ تو بندگی نہیں تھی۔ یہ جو اس نے بندگی اختیار کرنے کی جو نافرمانی کی ہے، یہ خاسرون، یہ خسارے والا بندہ ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی اپنے پاس سے بات نہیں، یہ قرآن پاک کی بات ہے کہ یہ خسارے والا بندہ ہے۔ اب سنیں، ایک حدیث شریف سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس مال اور اولاد کے لیے جو لوگ اللہ سے غفلت میں چلے گئے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کل قیامت میں ایک بندہ ہوگا، اس کی نیکیاں ہوں گی پہاڑ جتنی، یعنی پہاڑ جتنے اس نے نیکیاں اکٹھی کی ہوں گی، اور اس کی اولاد کھڑی ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گی یا اللہ اس باپ نے، بیوی کہے گی اس خاوند نے، اولاد کہے گی اس باپ نے، بیوی کہے گی اس خاوند نے میرے حقوق پورے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بھی اب بتا جو تو نے اتنی نیکیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، یہ تیری بیوی اور یہ تیری اولاد کہہ رہی تو نے حقوق نہیں پورے کیے۔ اب وہ حقوق کیا تھے؟ وہ حقوق یہ تھے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتاتا، ان کو دین کی طرف لگاتا، ان کو جھوٹ سے روکتا، ان کو سود سے روکتا، انہیں 5 وقت کی نماز کا کہتا، انہیں اچھی بات کا حکم کرتا۔ اب وہ برائی میں پڑے رہے، اس نے اپنے حقوق میں ان کو ان کے حقوقوں میں اس نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو دین کی طرف لگانا ہے، اور اس نے لگایا نہیں ہے۔ اب وہ قیامت آ گئی ہے، نیکی اس نے کی ہوئی ہیں پہاڑ جتنی، حدیث شریف میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی تو نے ان کے حقوق نہیں دیے، تو اب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں نا، ساری کی ساری اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو دے دو۔ تو اس کی ساری نیکیاں جو پہاڑ جتنی ہیں وہ ساری بیوی اور اولاد کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی بیوی اور اولاد کو دے دی جائے گی، وہ پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی۔ بیوی اور اولاد پھر کہے گی کہ یا رب العالمین اس کی طرف تو بھی ہمارے اور بھی حقوق ہے، تو اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ کرو کہ اس بندے کے، اس کے جو ہے نا نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب ان کے بیوی بچوں کے جو گناہ ہیں نا، اس کے باپ پر ڈال کر، اس کے خاوند پر ڈال کر، اس خاوند کو، باپ کو دوزخ میں داخل کر دو، اور ان کے بیوی بچوں کو جنت میں داخل کر دو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ من یفعل ذالک فاولئک ھم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اگر کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ھم الخاسرون، فرمایا تم پھر خسارے والے ہو، یعنی تم نے گھاٹا کیا ہے۔ اس وجہ سے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج زندگی کے اندر ٹائم ہے، وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں پکی سچی توبہ لاتا ہے، تو جب وہ توبہ لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ تو آج سانس ہے، آج وقت ہے، آج بیوی بچے بھی سب کچھ موجود ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر کے اس کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، پچھلے کو اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں بنا دے گا، اور آنے والا وقت آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور قیامت سے بھی بچ جائیں گے، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔